مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنی ایکسپوزیٹری ہندی اردو پوڈ کاسٹ روح کی بیداری کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے متی اس کا 2 باب اس کی 13 سے 23 آیت تک پڑھیں گے، جس میں یوں لکھا ہے: جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت الحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کہ ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں رہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک کو چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ آج ہم نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بچپن کی تاریخی کہانی کا ذکر خدا کے کلام سے دیکھا۔ بس جس کے کان ہو وہ سنے کہ خداوند کا روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم دعا کریں گے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، تیری اس آواز کے لیے، اور تیرے لوگوں کے لیے خداوند جن کے لیے تو نے یہ اپنا کلام بخشا۔ اے خداوند، ہمیں توفیق بخش کہ نہ صرف ہم سنیں بلکہ اسے اپنی زندگیوں میں لائیں، اس پر عمل کریں، اور اپنی آنے والی جنریشن، اپنی آنے والے بچوں کو بھی خداوند اسی کی تاکید کریں، تاکہ تیرا نام ہمارے اور ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں جلال پائے۔ آمین۔ ہم نے کلام کا جو حوالہ پڑھا اس میں متی رسول کے وسیلہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مجوسی روانہ ہوئے تو خدا کا فرشتہ یوسف کے خواب میں آتا ہے، جبکہ لوکا کی انجیل میں ہم جبرائیل فرشتے کا بارہا ظہور دیکھتے ہیں، جو پہلے زکریا پر اور پھر مریم پر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری طرف متی کی انجیل میں فرشتے کا ظہور عموماً یوسف کے خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ہم پچھلے سیشنز میں دیکھ چکے ہیں کہ متی کی انجیل مقدس یوسف کے پرسپیکٹیو سے لکھی گئی، جبکہ لوکا کی انجیل مقدسہ مریم کے بیان کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش ہی سے ہم فرشتوں کے ظہور کی بہت بڑی علامات دیکھتے ہیں، اور چونکہ یسوع مسیح کی پیدائش کے آغاز سے ہی فرشتوں کے ظہور کا ذکر زیادہ ملتا ہے، اس لیے جدید دور کے کئی تنقیدیوں کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش صرف ایک افسانہ تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن نئے عہد نامے میں فرشتوں کا ذکر گناہوں کے ذکر سے زیادہ ہے۔ لفظ فرشتہ جو نئے عہد نامے میں بار بار ملتا ہے وہ نئے عہد نامے کے لفظ اگاپے، یعنی جو محبت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں فرشتوں کے ذکر کی تعداد گناہوں اور محبت کے ذکر سے کہیں زیادہ ہمیں ملتی ہے۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ نیا عہد نامہ جدید دور کے تنقیدیوں کے نقطہ نظر کی طرح ایک افسانوی کہانی ہے۔
اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ نیا عہد نامہ خدا کی وہ حقیقت ہے جسے وہ اپنے فرشتوں، نشانات اور معجزات کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی پیدائش اور زندگی کو بغیر فرشتوں کے ظہور کے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ فرشتوں نے یسوع کی پیدائش اور زندگی کی حقیقت میں خاص اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش میں شیطان یسوع کو آزماتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تو ہیکل کے کنگرے یعنی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دے تاکہ ثابت ہو سکے کہ تو واقعی خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں تاکہ تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے۔ دوسری طرف ہم اس آزمائش میں یسوع مسیح کا جواب جو خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو، ابلیس کو دیا، اس کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ چنانچہ یسوع مسیح کی پوری زندگی فرشتوں کی خدائی تحفظ میں گزری، حتیٰ کہ صلیب کے وقت بھی جس پر اس نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، اس میں اعلان کیا گیا اگر وہ چاہے تو آسمان سے فرشتوں کی ایک بڑی فوج کو بلا سکتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف سے لڑیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرشتوں کی ایک بڑی فوج اس وقت صلیب پر یسوع مسیح کے پاس تھی، جو خداوند کے حکم کا انتظار کر رہی تھی کہ اگر وہ انہیں حکم دیتا تو اسے فوراً صلیب سے اتار لیتے اور دشمنوں کو ان کی فوجوں کے ساتھ تباہ کر دیتے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے اپنے لوگوں کے لیے تکلیف برداشت کرنی مناسب سمجھی، اور اس نے ایسا ہونے کی اجازت نہ دی، بلکہ صلیب کو ایک عاجز انسان کی طرح قبول کیا تاکہ وہ خدا کی اس راست بازی کو پوری کرے جو راست بازی میرے اور آپ کے خطے میں تھی، کہ ہم لوگ وہ راست بازی ظاہر کریں۔ اسی طرح جب ہم متی 2 باب اس کی 13 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے کہ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یسوع کو مارنے کے لیے ہیرودیس کی طرف سے فوج نکلی، مگر خدا نے اپنے فرشتوں کے ذریعے یسوع مسیح کو محفوظ رکھا۔ بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ فرشتہ یوسف کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ اور بچے کو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا۔ یہاں ایک چیز جو بہت غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے کی توجہ اور زیادہ زور بچے پر ہے نہ کہ اس کی ماں پر۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں میرے عزیزو۔ پہلی یہ کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے اور اپنے لوگوں کا مسیحا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خطرہ بچے کو اس کی ماں سے کہیں زیادہ تھا، کیونکہ ہیرودیس اور اس کی فوج اس بچے کو مارنے کے لیے نکلی تھی۔ یہودی تاریخ میں یہ وہ وقت تھا جس میں مصر یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا، جو رومی حکومت اور خاص طور پر ہیرودیس بادشاہ کے ظالمانہ حکمرانی سے بچ کر وہاں پناہ لینے کو محفوظ ٹھکانہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اس وقت جب مریم اور یوسف مصر کو نکلے تو صرف اسکندریہ، جو مصر کا ایک قدیم مصر کا ایک شہر ہے، اسکندریہ کے شہر میں ہی تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ یہودی پہلے سے آباد تھے۔ چنانچہ جب یوسف اور مریم مصر کو بھاگتے ہیں تو وہ گھومتے ہوئے پناہ کی جگہ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ اپنے ہی لوگوں میں گئے، اور جو پہلے سے وہاں یہودی موجود تھے انہی میں جا کر آباد ہوئے، اور جب تک خدا کا اگلا حکم نہ آیا آگے نکلنے کو وہ انہی میں رہے۔ ہم میں سے جو فوج اور اس کے اصولوں سے واقف ہیں وہ سرچ اینڈ ڈسٹروئے مشن کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے، یعنی وہ مشن جس میں ہیرودیس بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا کہ بچہ یسوع کو جہاں بھی پائے فوراً مار دیں۔
میں بتاتا چلوں کہ سرچ اینڈ ڈسٹروائے مشن ایک ایسا مشن ہوتا ہے جس میں فوجی اپنے دفاع کے لیے نہیں لڑتا اور نہ ہی اپنے دشمن کو زندہ پکڑنے کے لیے، بلکہ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ دشمن کو ڈھونڈے اور وہیں پر ختم کر دے، وہیں پر مار دے جہاں پر وہ اسے ڈھونڈے۔ یہ ایک بہت خطرناک مشن ہوتا ہے، اور یہ مشن جو ہیرودیس بادشاہ نے فوج کو دیا کسی قوم یا کسی دوسری فوج کے خلاف نہیں تھا، جس میں فوجی دوسرے ہتھیار بند فوجیوں کے ساتھ لڑتا ہے اور انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہیں پر مار دیتا ہے جہاں انہیں پاتا ہے، بلکہ یہ ایسا مشن تھا جو ایک نہتے معصوم بچے کے خلاف نکالا گیا کہ جہاں کہیں اسے ڈھونڈے اسے مار دیں۔ میرے عزیزو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہیرودیس کے اندر کتنی انسانیت اور رحم دلی ہوگی جو اس قدر خطرناک اور سیریس مشن ایک نہتے معصوم بچے کے خلاف جاری کر رہا تھا۔ بے شک وہ ایک ایسا شریر اور ظالم انسان تھا جس کے اندر خدا کا کوئی خوف نہ تھا۔ یہودی تاریخ کے مطابق اس مشن کے نتیجے میں تقریباً 12 سے 15 معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، کیونکہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت بیت الحم میں جتنے بھی 2 یا 2 سے کم عمر کے لڑکے تھے ان سب کو ہیرودیس کی طرف سے قتل کروا دیا گیا تھا۔ اگرچہ تاریخ جہاں ہیرودیس کی باقی بربریت اور ظلم و ستم کے بارے میں بیان کرتی ہے، وہاں اس واقعہ یعنی بیت الحم میں بچوں کے قتل کے واقعہ کو نظر انداز کرتی ہے، اور سیکولر ہسٹورینز اس واقعہ کو ہسٹری میں نہ پاتے ہوئے اس چیز پر سوال کرتے ہیں، یعنی وہ جو بائبل پر تنقید کرتے ہیں ان لوگوں کو ایک اور موقع مل جاتا ہے یہ کہنے کا کہ کیونکہ ہسٹری اس بارے میں چپ ہے، لہٰذا متی رسول نے جو بیان کیا وہ صرف ایک افسانوی کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر میرے عزیزو، اگر آپ ہیرودیس کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو یہ واقعہ اس کے کیے گئے باقی تمام گناہ اور ظلم و ستم کے آگے بہت چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہیرودیس کی 10 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 کو اس نے خود ہی مار دیا، اور ان 2 میں سے ایک وہ تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ مزید اس نے اپنے ہی 3 بچوں سمیت بہت سے اور خاندان کے افراد کو قتل کروایا۔ وہ ایک بدبخت، خودغرض اور اس قدر ظالم انسان تھا کہ جب اسے پتا چلا کہ اس کی موت نزدیک آ گئی ہے تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کی موت کے دن پورے یروشلم میں ہر ایک یہودی کے گھر سے ایک فرد کو قتل کیا جائے، تاکہ اس کی موت کا دن پورے یروشلم میں ایک سوگ کے دن پر منایا جائے اور یاد کیا جائے۔ اگرچہ اس کے مرنے پر اس حکم پر عمل نہ کیا گیا، پر اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ شخص کس قدر ظالم اور بدنیت کردار کا حامل تھا۔ وہ ایک ایسا بدبخت اور شریر انسان تھا جو اپنے فائدے اور نفع کے لیے کسی کی بھی جان لے لیتا۔ بے شک تاریخ اسے ہمیشہ اس کے کاموں کو دیکھتے ہوئے برے الفاظ میں ہی یاد کرے گی۔ لہذا آگے ہیرودیس کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت 4 حصوں میں اس کے بیٹوں میں تقسیم کی گئی، اور یروشلم کا حصہ اس کے بیٹے ارخلاؤس کے پاس آیا، جس کا ذکر ہمیں آگے 12ویں آیت میں ملتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بدنیت تھا، پر وہ اس قابل نہ نکلا کہ حکومت کو بہتر طریقے سے سنبھال سکے۔ چنانچہ اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے رومی حکومت کی طرف سے اس کو جلد ہی نااہل قرار دے دیا گیا اور کسی اور کو اس کی جگہ پر سلطنت عطا کر دی گئی۔ آگے اگر ہم 14ویں اور 15ویں آیت پڑھیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے یوسف کے بارے میں، پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ ایک نہایت ہی حیران کر دینے والا کلام کا ایک خاص حوالہ ہے، کیونکہ یہ جو حوالہ ہمیں یہاں آیت 15 میں دیا جا رہا ہے وہ ہوسیہ نبی کی معرفت خدا کا کلام ہے، جس میں
بنی اسرائیل قوم کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ خدا اپنے بیٹے یعنی بنی اسرائیل کو ملک مصر سے یعنی غلامی سے نکالتا ہے، اور یہاں وہی حوالہ یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو الگ واقعات جو ہیں وہ ایک ہی حوالے میں پروئے جا رہے ہیں۔ متی رسول ہمیں اس حوالے کو کاؤنٹ کرتے ہوئے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب وہی ہے جو خدا کا کلام ہمیں متی رسول کے ذریعے بتا رہا ہے، یعنی کہ جو خروج اسرائیل کا ملک مصر سے ہوا وہ مکمل خروج نہیں تھا، بلکہ وہ خروج یسوع مسیح کے مصر سے نکل کر واپس اسرائیل جانے پر مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ پرانے عہد نامے میں خدا کے بیٹے کا لقب قوم اسرائیل کو دیا گیا، جبکہ وہ صرف ایک عکس تھا یسوع مسیح کا، جو یسوع مسیح کی پیدائش میں ایک حقیقت کے طور پر ہم پر یعنی اس کے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ لہذا خدا کے بیٹے کا لقب جو قوم بنی اسرائیل کو ایک شخص کے طور پر دیا گیا تھا وہ یسوع مسیح میں پورا ہوا۔ اگرچہ ہم بائبل کے پرانے عہد نامے کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کے بارے میں بارہا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ پورا عہد نامہ یسوع مسیح کا ایک پراپر عکس پیش کرتا ہے جس کی حقیقت نئے عہد نامے میں ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ اسی طرح جیسے پرانے عہد نامے میں خداوند کے خیمہ کا ذکر بار بار پڑھنے کو ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں میں موجود ہے، اور یہ ایک عکس تھا جس کی حقیقت ہمیں یسوع مسیح کی زندگی، موت اور دوبارہ جی اٹھنے میں ملتی ہے۔ جیسے اس کی پیدائش میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے ایمینویل نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعنی خداوند کا خیمہ اپنے لوگوں میں ہے۔ اور یہی بات یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو جب وہ اماؤس کے راستے پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو ان پر ظاہر کر رہے تھے کہ پرانا عہد نامہ بارہا صرف اسی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نئے عہد نامہ کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اگر ہم پرانے عہد نامے کو نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہم پرانے عہد نامے کو سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم نئے عہد نامے کو نہ سمجھیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑے ہیں کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے 16ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بیچ کر بیت الحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ چنانچہ ہیرودیس نے جب جانا کہ مجوسیوں نے اسے دھوکہ دیا تو وہ غصے اور قہر سے بھر گیا، اور غصے میں یہ حکم دیا کہ بیت الحم کے سارے علاقے میں جاؤ اور جتنے بھی 2 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے ملتے ہیں ان سب کو قتل کر دو، اور اس کے اس ظالمانہ حکم پر عمل کیا گیا۔ اور یہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ یرمیہ نبی کی معرفت کلام پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں۔ نبی یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ریچل یعنی راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے۔ یہ حوالہ یہودیوں کے ملک مصر میں غلامی کے بارے میں بیان کرتا ہے، اگرچہ راحل کو اس وقت مرے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا، پر نبی یہاں جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ راحل اپنے بچوں یعنی اسرائیلیوں کو رو رہی ہے، کیونکہ وہ اب غلامی میں قید ہیں، وہ اب غلامی کی موت میں ہیں۔ اور یہ حوالہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل پر غیر قوم نے ظلم و ستم کیے اس مصر کی غلامی کے دور میں، اور راحل کے بچوں کو اپنا غلام یعنی بندی بنا لیا، انہیں مارا اور قتل کیا، بالکل اسی طرح رومی حکومت نے بھی ایک نئی غیر یہودی انسان کو ایک یہودی قوم پر
بادشاہ مسلط کروایا جو اس کے بچوں کو مارتا ہے، اور جس میں ریچل یعنی راحل اپنے بچوں کو جن کو بیت الحم میں قتل کیا گیا ان کے لیے روتی ہے۔ آگے ہم آیت 19 اور 21 پڑھیں تو اس میں یوں لکھا ہے، جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو کہ خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف فرشتے کے حکم کو مانتے ہوئے مصر سے واپس اسرائیل آتا ہے اور گلیل کے شہر ناصرت میں آباد ہوتا ہے، تاکہ نبیوں کی معرفت جو لکھا گیا تھا وہ پورا ہو کے یسوع ناصری کہلائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام کس طرح خدا کی مرضی سے اپنے وقت کے مطابق پورا ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسیحیت کسی انسانی مذہب کا نام نہیں، بلکہ یہ خدا باپ کی مرضی جو یسوع مسیح کی پیدائش، موت اور جی اٹھنے میں پوری ہوتی ہے، اس حقیقت کو بیان کرتی ہے تاکہ اس کے لوگ نجات پائیں اور اس کی حقیقت کو آگے بیان کریں۔ اور یہی چیز مسیحیت کو انفرادی یعنی دنیا کے تمام مذاہب سے الگ کرتی ہے۔ چنانچہ مسیحیت صرف ایک مذہب نہیں جسے دیکھ کر دنیا کے انسانوں نے اپنے مذاہب بنائے، بلکہ مسیحیت ایک حقیقت ہے جو یسوع مسیح میں گناہگار انسانوں تک پہنچی تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتہ کو بحال کر سکیں جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا شکر جس نے اپنی جان کے فدیے کے وسیلہ سے ہمیں یعنی اپنے لوگوں کو گناہ کی لعنت سے آزاد کیا اور خدا باپ کے ساتھ ملایا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے اس کلام کے لیے واپس مانی جو تو نے ہمیں بخشا، ہمیں یہ توفیق بخش خداوند کہ یہ کلام ہمارے دل اور گردوں میں بسے، اور خداوند ہمیں یہ توفیق بخش کہ خداوند ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ خداوند تیرا نام تمام قوموں میں تمام جنریشنز میں خداوند ہمیشہ کے لیے پاک مانا جائے۔ خداوند ہم سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔